اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اس کے بابرکت نام سے جو کہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ Today we will discuss about the second chapter. Chapter name is The Earth as a Planet. زمین بحیثیت سیارہ۔ First of all, we will recite our prayers. رب زدنی علما for beneficial knowledge. اے میرے پاک پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ Now we will start our lesson. So first of all, this chapter includes in the spheres of the earth. زمین کے کرے، زمین کے کروں کا لیکچر آلریڈی دیا ہوا ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا۔ زمین کے کروں کا لیکچر آپ وہاں سے نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر زمین کے جو بیسک کرے دیے گئے ہیں وہ 4 دیے گئے ہیں: ایٹماسفیئر، لیتھوسفیئر، ہائیڈروسفیئر، بایوسفیئر۔ چاروں کروں کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ویڈیو موجود ہے، وہ نام ہی ہے اسفیئرز آف ارتھ سے۔ نیکسٹ ٹاپک آتا ہے اوریجن آف دی ارتھ، زمین کی ابتدا۔ اوکے، سو فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ۔ فرسٹ چیپٹر میں آپ نے اسپیس کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسپیس مینس کہ جو کچھ آپ کا فضا میں موجود ہے، فضا میں اب کائنات کس طرح وجود میں آئی وہ ہم نے پڑھ لیا۔ یہ دیکھ لیا کہ کائنات کے بعد سورج کس طرح وجود میں آیا، سیارے کس طرح بنے، ٹوٹل سیارے کتنے ہیں، اینڈ جو ادر ساری چیزیں جو اسپیس میں موجود ہیں۔ اب اس ٹاپک میں اوریجن آف دی ارتھ، زمین کی ابتدا۔ زمین مینس لیتھوسفیئر، دی ارتھ سرفیس جس پہ ہم چل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اب ایک کویسچن رائز ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ اسپیس بعد میں وجود میں آئی اور زمین بعد میں وجود میں آئی؟ دیکھیں، وجود کب آئی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں، زمین پر ہونے والی تبدیلیاں اور چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، آسمان پر ہونے والی تبدیلیاں اور چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمان پر کتنی ساری سیلیسٹیل باڈیز ہیں، ان کے ایفیکٹس ڈیفرنٹ ہیں۔ زمین پر انسان کتنی طرح کے کام کرتا ہے، کسی جگہ پر ڈرلنگ کر رہا ہے، کسی جگہ پر درخت اکھاڑ رہا ہے، تو اس کا ایفیکٹ تو زمین کی سطح پر ہوگا نا، زمین کے انوائرمنٹ پر ہوگا، تو دیٹس وائی یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے زمین کی ابتدا، اوریجن آف دی ارتھ، کہ زمین کس طرح وجود میں آئی۔ اب زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن یہ زمین کس طرح وجود میں آئی، اس کے لیے سب سے پہلے جو تھیوری پیش کی جاتی ہے وہ نیبولر کلاؤڈ تھیوری پیش کی جاتی ہے، نیبولا بادل کا نظریہ۔ یہ جو تھیوری ہے، یہ تھیوری فرانسیسی سائنسدان لیپلس نے پیش کی۔ اس کے اکارڈنگ زمین کا آغاز ایک ایسے بال سے ہوا جو گیس کا بنا ہوا تھا۔ بال مینس آپ ہیئر نہیں کنسیڈر کریں گے، بال مینس جس طرح کرکٹ بال ہوتا ہے کیونکہ فٹ بال ہوتا ہے، بال وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ بال یا ایک گول سرفیس، وہ بال کا نام دے رہا ہے، اس نے اسے نیبولا کا نام دیا۔ لیپلس کیا کہتا ہے کہ یہ نیبولا بڑی تیزی سے گھوم رہا تھا، بڑی تیزی سے گھوم رہا تھا، تب ٹمپریچر بہت زیادہ تھا۔ ود دی پیسیج آف ٹائم اس کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہوا، اور یہ بات تو آئی تھنک کامن سینس، کامن نالج میں کنسیڈر کی جاتی ہے کہ آغاز پر زمین کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، یہ ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ آہستہ آہستہ ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو گیا، چیزیں سکڑنا شروع ہو گئیں اور گیس سے مائع میں تبدیل ہونے لگیں۔ کیونکہ نیبولا بہت زیادہ تیزی سے گھوم رہا تھا، جب وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، کچھ چیزیں ہارڈ سرفیس کی شکل اختیار کر گئیں اور کچھ چیزیں ابھی بھی پگھلی ہوئی حالت میں موجود ہیں۔ اب پگھلی ہوئی حالت میں چیزیں کیسے موجود ہیں؟ انٹرنل سٹرکچر، جس زمین پر آپ چل رہے ہیں اسے اکھاڑنا شروع کریں نا، اندر جانا شروع ہوں، تو اس کے اندر چیزیں کیا ہے کہ گرم پگھلی ہوئی فارم میں ابھی بھی موجود ہیں۔ زمین صرف باہر سے آپ کو ہارڈ نظر آ رہی ہے، لیکن زمین اندر سے ابھی بھی کیا ہے کہ پگھلی ہوئی فارم میں موجود ہے۔ تو نیبولا جب ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، باہر والی سرفیس، آؤٹر سرفیس جم گئی ہے، لیکن زمین کے اندر ابھی بھی کیا ہے کہ چیزیں اپنی پرانی حالت میں موجود ہیں۔ یہ تھا نیبولا بادل کا نظریہ زمین کی آغاز کے لیے۔ سیکنڈ نظریہ پیش کیا گیا ونڈر سٹار تھیوری، نواد ستارے کا نظریہ۔ ونڈر سٹار تھیوری کیا کہتی ہے؟ ونڈر سٹار تھیوری کہتی ہے زمین کوئی 5 سے 6 سال بلین پہلے، ٹھیک ہے، وجود میں آئی۔ وجود میں ان سینس کہ جب سولر سسٹم وجود میں ہے تو آف کورس زمین بھی وجود میں آ گئی۔ اس کے اکارڈنگ سورج سے بھی ایک بڑا ستارہ اپنے راستے پر جاتے ہوئے سورج کے قریب آ نکلا۔
سائنٹیفک افیکٹ یہ بتاتا ہے جب بھی کوئی دو مادی شے ایک دوسرے کے بہت قریب آتی ہیں تو ان کے درمیان کشش پیدا ہوتی ہے. یہ اب ہماری سائنس کہتی ہے کہ جب بھی کوئی دو باڈیز ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں تو کشش پیدا ہو رہی ہے. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو میگنیٹ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی. اب دو میگنیٹ کو قریب لے کر آئے نا، دونوں میں پولنگ پاور موجود ہوگی، وہ دونوں ایک دوسرے کو خود کے ساتھ چپکانے کی کوشش کریں گی. اب چونکہ جو سورج ہے وہ گیسی مادوں پر مشتمل تھا، جبکہ جو ونڈر سٹار ہے وہ زیادہ کثیف مادوں پر مشتمل تھا، اس لیے ستارے کی کشش سے سورج کے مادے کی ایک بہت بڑی مقدار سورج سے لگ گئی. یعنی کہ یہ جو نظریہ ہے اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ سورج اور ستارہ قریب آئے لیکن مواد سورج کا الگ ہونا شروع ہوا تھا، ستارے پر کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، ستارے نے کیا کیا، سورج کے مواد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. اب ستارہ تو چلتا ہوا آیا تھا، ٹھیک ہے، چلتا ہوا دوبارہ وہ اپنی منزل پر آگے نکل گیا. اب جو مواد جو پیچھے آلریڈی موجود تھا وہ ٹھنڈا ہو کر دوبارہ گھومنا شروع ہو گیا. اس گھومنے کے نتیجے میں ہماری زمین بھی وجود میں آئی. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے، چونکہ یہ مواد سورج سے ہٹ چکا تھا، سورج سے ہٹ گیا ہے، یعنی کہ گرمی، شدت، حرارت سے بہت دور ہو گیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور ہماری زمین وجود میں آ گئی ہے. زمین جب ٹھنڈا ہونا شروع ہوگی تو اس پر بخارات، بارش، بادل، ہر چیز بننا شروع ہوگی. زندگی کا آغاز ہوا. سٹارٹ پہ ہیومنز نہیں تھے، سٹارٹ پہ صرف وہ جاندار موجود تھے کہ جو زمین کی حرارت کو، حدت کو برداشت کر سکتے تھے. ود دی پیسج آف ٹائم جب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوگی، بادل اور بارش بننا شروع ہوگی، تو آہستہ آہستہ وہ جاندار بھی وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے. یہ ایک تھیری ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ سورج جو ہے نا، آغاز سورج تھا، سورج کے بعد جو باقی سیارے ہیں وہ وجود میں آئے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے جیولوجیکل ہسٹری آف دی ارتھ، زمین کی ارضیاتی تاریخ. اچھا، زمین کی ارضیاتی تاریخ کو سمجھنے سے پہلے نا، جب زمین کی ارضیاتی تاریخ بیان کی جائے گی تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو شاید یہ بھی نہ لگے کہ یہ صرف فکشنز موویز ہیں، فکشنز باتیں ہیں کہ زمین میں کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا. تو زمین کی ارضیاتی تاریخ کو سمجھنے سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ آپ نا ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں. اب گھر والوں سے یہ نہیں ڈسکس کرنا کہ بھئی زمین کی ارضیاتی تاریخ کیا تھی. گھر والوں سے ڈسکس ان سینس کہ آپ اپنے پیرنٹس سے یوزلی یہ چیزیں سنتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ہمارا دور تھا نا، ہم تو برگر پیزاز نہیں کھاتے تھے، ہمارے دور میں تو کھانا ایسے کھایا جاتا تھا. دیکھیں، ایک صرف جنریشن گیپ ہے نا، آپ کے پیرنٹس سے آپ تک صرف ایک جنریشن گیپ ہے، زیادہ سے زیادہ 30 سال کا ڈفرینس. کتنی زیادہ چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو ہر بات میں بتاتے ہوں گے ہم اپنے دور میں یہ کرتے تھے، ہمارے دور میں ایسے ہوتا تھا، ہمارے دور میں یہ چیز زیادہ کامن تھی، مارکیٹس اس طرح ہوا کرتی تھی، پلازاز نہیں ہوا کرتے تھے، برگر پیزاز کی شاپ نہیں ہوا کرتی تھی. 30 سال کے اندر زمین کے اندر بہت زیادہ چینج آیا. آج آپ ایک ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں. آپ اپنی لائف کا کمپیریزن کریں، آپ جب بچپن میں تھے، آپ کے بچپن میں اور آج کے دور میں چیزوں میں ڈفرینس آ رہے ہیں، ہر چیز کی ایک نئی ورائٹی آ رہی ہے. تو سیم جیولوجیکل ہسٹری آف دی ارتھ ہے. زمین کی بھی جو ہسٹری ہے، زمین کی ہسٹری ہمیشہ سے ویسی نہیں تھی. زمین ہمیشہ سے اس میں یہ ایسے نہیں تھا کہ درخت بھی موجود ہے، پہاڑ بھی موجود ہیں. اب درخت پہاڑ مینز یہ نہیں کہ پرانے زمانے میں درخت جب پہاڑ ہوا نہیں کرتے تھے، لیکن کی رینج اور ساخت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر جیولوجیکل ہسٹری کو دیکھا جائے تو ارتھ کی جیولوجیکل ہسٹری کو ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ابتدائی، ثانوی، ثلاثی، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری، کہ جس میں ہم ایزیلی اس کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس دور آتا ہے ابتدائی دور. اچھا، ابتدائی دور 200 ملین سے 600 ملین سال قبل کا ہے. 200 ملین سے 600 ملین سال قبل، اور اس کے بھی فردر آگے سب ڈویژنز کی گئی ہیں. سب ڈویژن کی کس طرح کی گئی ہیں؟ ابتدائی دور میں سب سے پہلے آپ کا آتا ہے پری کیمبرین پیریڈ، اڈویشیس پیریڈ، سلیرین پیریڈ، اڈوینین پیریڈ، کاربونیفیرس پیریڈ، پرمین پیریڈ. اچھا، ایک بات یاد رکھنے کی، آپ نے ان پیریڈز میں نام کے ساتھ صرف یاد رکھنا ہے کہ میجر تبدیلیاں کون سی ہوئیں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ایک پین اور پیپر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، جو آپ کو ٹیبل بتایا جا رہا ہے اس ٹیبل کے سامنے اس کے صرف جنرل چیزیں بتاتے جائیں کہ کیمبرین پیریڈ میں یہ ہوا تھا، اڈویشین پیریڈ میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں. اب فرسٹ آف آل ہم لوگ ابتدائی دور کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ابتدائی دور میں فرسٹ آف آل پری کیمبرین پیریڈ آ رہا ہے. زمین کی تاریخ کا سب سے پرانا دور ہے جو آج سے تقریباً 600 ملین سے 4 بلین سال پہلے کا ہے.
اس دور میں پرانی چٹانیں وجود میں آئیں جو زمین کی ساخت میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، عملے آتش فشانی بہت زیادہ تھی۔ اچھا اب دیکھیں دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ آف کورس زمین کا سب سے پرانا پیریڈ تھا تو پرانی چٹانیں ہوں گی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں تو رٹا لگانے کی نیڈ نہیں ہے۔ پری کیمبرین پیریڈ میں آپ نے یہ بتانا ہے زمین کا سب سے پرانا دور ہے، پرانی چٹانیں بہت زیادہ تھیں۔ پچھلے 3-4 لیکچر سے پڑھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیٹ تھی، تو آف کورس عملے آتش فشانی کی وجہ سے ہیٹ ہوتی ہے، تو عملے آتش فشانی ہوگی۔ دیکھیں اس میں رٹے کی نیڈ نہیں ہے، اگر صرف آپ اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں تو فرسٹ چیز کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس دور کی دو اہم چٹانیں ہیں، جینسز اور گرینائٹ۔ اب اس کے بعد آپ کا آ رہا ہے سیکنڈ ابتدائی دور۔ ابتدائی دور کی جو اہم چٹانیں ہیں، ابتدائی دور میں سلیٹ، شیل اور سخت ریت کا پتھر پایا جاتا تھا۔ اب اس زمانے میں نباتاتی اور حیوانی زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ آثار پیدا ہونا مینز چھوٹے موٹے رینگنے والے کیڑے پیدا ہو گئے ہوں گے۔ آثار کے صرف ایک پریڈکشن، ایک زندگی کا آغاز ہوا۔ زمین پر جب لائف آتی ہے نا فوراً نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے، پہلے آپ کو ایک پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو زمین پر صرف کیا ہوا کہ ایک زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ نیکسٹ آیا کیمبرین پیریڈ۔ کیمبرین پیریڈ میں زمین کا بیشتر حصہ زیر آب آ گیا۔ زیر آب آ گیا، آب واٹر کے لیے یوز کیا جاتا ہے، مینز زمین پر پانی آ گیا۔ پانی کس وجہ سے آیا؟ پانی کا سورس تو ایک ہی ہے نا، بارشیں ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، بارشوں کی وجہ سے پانی آ گیا، اور اس میں جو راکس ہیں لائم سٹون اور سینڈ سٹون وہ زمین پر نمودار ہوگی۔ اس کے بعد پیریڈ آتا ہے اڈویشین پیریڈ۔ اڈویشین پیریڈ میں ہو گیا زمین کا ایک بڑا حصہ پانی کی نظر ہو گیا۔ پانی کی نظر کیوں ہو گیا؟ بارشیں 1 یا 2 دن نہیں ہوئی تھی، بارشیں بہت زیادہ اور مسلسل ہوئی تھیں۔ ابھی آپ زمین پر دیکھنا شروع کریں 24 گھنٹے کی خدا نہ خواستہ مسلسل شدید بارش ہونا تو روڈز زیرآب آ جاتی ہیں، سڑکوں پر ہر جگہ پر پانی پانی نظر آتا ہے، تو وہ زمین کا چونکہ بالکل آغاز تھا، بارشیں مسلسل ہوئیں تو دیٹس وائی زمین کی سطح پر یہ سمندر وغیرہ جھیلیں وغیرہ نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تقریباً سارا براعظم شمالی امریکہ آتشی راکھ تلے ڈھک گیا۔ آتشی راکھ تلے کیوں ڈھکا؟ شمالی امریکہ میں اس ٹائم بھی جو آپ کی بلیک سوائلز ہیں نا، نارتھ امریکہ میں وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر پہلے عملے آتش فشانی ہوتی رہی تھی۔ دیٹس وائی عملے آتش فشانی کی وجہ سے وہاں پر بلیک راکس موجود تھیں، جو کہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ بلیک راکس ابھی ختم ہو گئی ہیں، نو وے، وہاں پر بلیک راکس ابھی بھی پائی جاتی ہیں۔ سیکنڈ اور جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ یو ایس اے میں پائے جانے والے پہاڑ بنے، ٹھیک ہے، پہاڑ وجود میں۔ پہاڑ کیسے وجود میں آئے؟ وہ زمین کی اندرونی تبدیلیوں کی وجہ سے وجود میں آئے، وہ نیکسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سلیرین پیریڈ میں مچھلیاں اور نباتات وجود میں آئیں۔ اب جب پانی پیدا ہو گیا تو پانی کے اندر مچھلیاں بھی وجود میں آئیں۔ مچھلیاں کس طرح وجود میں آئیں؟ بیکاز آف اللہ المائٹی، ٹھیک ہے، چیزوں کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو پیدا کر دی۔ یعنی کہ سلیرین پیریڈ میں سب سے پہلے سانس لینے والے جاندار پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے کسی جاندار، سانس لینے والے جاندار کا وجود نہیں تھا۔ ڈیونین پیریڈ میں پہاڑ وجود میں آئے۔ کاربونیفیریس پیریڈ میں کوئلے کی تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے۔ پرمین پیریڈ میں کیا ہو گیا کہ پہاڑوں کی تخلیق کا وسطی دور۔ وسطی دور مینز کہ زمین کے اندر چونکہ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، دیٹس وائی کچھ پہاڑ وجود میں آئے ہیں۔ اس کے بعد زمین کی سطح پر پہاڑ ختم بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ختم کیسے ہوتے ہیں؟ ختم ڈفرینٹ ایروئنل پروسیسز کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایروئنل پروسیس کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آتا ہے ثانوی پیریڈ۔ اچھا جو پہلا پیریڈ تھا، پہلے پیریڈ میں 3 سے 4 مین چیزیں ہوئی ہیں۔ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، دیٹس وائی سمندر، دریا، جھیلیں وغیرہ وجود میں آ گئی ہیں، مچھلیاں وغیرہ وجود میں آ گئی ہیں۔ فی الحال انسان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ اب ثانوی پیریڈ کو بھی آگے فردر 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ثانوی پیریڈ کو بیسیکلی رینگنے والے جانوروں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو بڑی بڑی ساخت کے جاندار تھے وہ وجود میں آئے تھے۔ اس میں سب سے پہلے ٹرائیسک پیریڈ آ رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں جنوبی امریکہ، افریقہ، مڈغاسکر، جنوبی ہندوستان اور آسٹریلیا خشکی کا ایک کتاب بنے جسے گونڈوانا لینڈ کہتے ہیں۔ اچھا اس سلسلے میں نا یوٹیوب سے ڈفرینٹ یا گوگل وغیرہ سے اٹھائیں ویڈیوز ملتی ہیں کہ ہماری زمین کبھی بھی اس طرح ڈیوائیڈ نہیں تھی، زمین پہلے خشکی کا ایک ہی کتاب تھی۔ تو ٹرائیسک پیریڈ میں کیا ہوا تھا؟ ٹرائیسک پیریڈ میں یہ ہوا تھا کہ خشکی کے بڑے بڑے خطے وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے، براعظموں کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جریسک پیریڈ میں رینگنے والے جانور وجود میں آئے۔ کریٹیشیس پیریڈ میں زمین پر
چاک، لائم سٹون اور نرم ریت کا پتھر، یعنی کہ نرم چٹانیں وجود میں آئی تھیں، اور اسی دور میں پرندوں اور ممالیہ جانوروں کا آغاز ہوا تھا۔ یہ ہوا سیکنڈ ٹائم پیریڈ میں، یعنی کہ فرسٹ ٹائم پیریڈ میں 2 سے 3 چیزیں بیسک، سمندر والا وجود میں آئے، پہاڑ وجود میں آئے، اور مچھلیاں والا وجود میں آئی۔ سیکنڈ ٹائم پیریڈ میں ہم نے دیکھا خشکی کے خطے بر اعظم ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئے تھے، چاک اور چونے کا پتھر لائم سٹون یہ دھاتیں وجود میں آئی تھی، اور پرندوں اور ممالیہ جانوروں کا آغاز ہوا تھا۔ تھرڈ ٹائم پیریڈ میں ہے، یہ ریسنٹ ٹائم پیریڈ کے بھی کہلاتا ہے، 8 سے 2 سے 70 ملین سال پہلے۔ اس میں آتش فشانی اور لاوا بہت عام تھا۔ کیوں عام تھا؟ بیکاز زمین کی جو سطح ہے نا، زمین کی سطح کے اندر تبدیلیاں زیادہ تھیں، دیٹس وائی لاوا زیادہ سطح زمین پر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو گیا اور رینگنے والے جانور کم ہوتے گئے، ٹھیک ہے۔ اب رینگنے والے جانور کس طرح کم ہوئے؟ جب انسان موجود نہیں تھے تو جانوروں کا ہی راج تھا دنیا میں، آزادی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے تھے۔ جب انسان وجود میں آیا، انسان نے آہستہ آہستہ کیا کرنا شروع کیا؟ اچھا، تو یہ زمین پر رینگنے والے جاندار کس طرح ختم ہوئے؟ اب یہ تو نہیں نا کہ بس خود ہی ختم ہو گئے، مر گئے، نو وے۔ زمین پر رینگنے والے جاندار ایک تو زمین کی کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے، سیکنڈ آف آل جب انسانوں کا وجود آیا نا تو انسانوں نے ان کا شکار کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ اب جنرل اگزامپل لیں کہ آپ کے گھر میں اگر خدا نخواستہ سانپ یا کوئی موذی آ جائے گا جانور، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے یہ کریں گے کوئی بھی پاس وہ چیزیں اٹھا کے اسے مار دیں گے۔ تو یہ جاندار کیا ہے کہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو گئے تھے، رینگنے والے جانور کم ہوتے گئے زمین کے اندرونی حرکات کی وجہ سے۔ کچھ علاقے بلند ہو گئے، کچھ فلیٹ میدان بننا شروع ہو گئے، اور زمین پر پہاڑ وجود میں آئے۔ لاسٹ ون آتا ہے ربعی پیریڈ۔ اس میں کیا آیا کہ اسے حالیہ دور کہا جاتا ہے۔ اب حالیہ دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حالیہ دور میں بھی یہ چیز تو مسلسل ہو رہی ہے کہ زمین کے کچھ حصے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، کچھ آہستہ آہستہ بلند ہو رہے ہیں۔ اچھا، ون امپورٹنٹ تھنگ جو یاد رکھنے والی ہے، فزیکل جیوگرافی میں جب یہ چیز کہی جاتی ہے نا کہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو وہ تبدیلیاں ایک دن میں نہیں نظر آ جاتی، 10، 15، 20، 30 سالوں میں بھی نہیں نظر آتی۔ سم ٹائمز یہ تبدیلیاں صدیوں کے اندر رونما ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صدیوں کے اندر آپ کو یہ تبدیلیاں کیا ہے کہ ایگزیکٹ معلوم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ فزیکل جیوگرافی میں یا جیوگرافیکل ٹرمز میں اگر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو اب یہ نہیں کہ جی 6 ماہ بعد کوئی پوچھے کہ بھئی تبدیلی نظر کیوں نہیں آ رہی۔ فزیکل جیوگرافی کی تبدیلیاں آہستہ آہستہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ تھے ایک جیولوجیکل ٹائم سکیل، ٹھیک ہے، جیولوجیکل ٹائم سکیل، جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ زمین کے آغاز سے لے کر اب تک کیا ہوا، کہ زمین پر کبھی بھی انسان ہمیشہ سے موجود نہیں تھا، پہلے بہت زیادہ دوسری چیزیں موجود تھیں۔ اوکے، اب نیکسٹ اینڈ مین امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے شیپ آف دی ارتھ، زمین کی شکل۔ اگر تو آپ نان جیوگرافی پرسن ہے نا، کسی سے بھی پوچھیں زمین کی شکل کیسی ہے، زمین گول ہے۔ جس سے بھی پوچھ لیں اس نے ایک ہی چیز کہنی ہے، بھئی زمین گول ہے۔ انتہائی غلط آنسر ہے، زمین گول نہیں ہے۔ زمین کے بارے میں جو لوگ گول کہتے ہیں وہ انتہائی غلط کہتے ہیں، آلدو لوگ ڈیفرنٹ پروفس بھی دیتے ہیں۔ زمین جیوڈ فارم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جیوڈ شیپ ہوتی ہے، جو گیند کی طرح مکمل گول نہیں ہوتی، ایک جگہ سے پچکی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے جیوڈ شیپ۔ اس کے علاوہ زمین جو ہے ایبلیٹ سفیر ہے۔ ایبلیٹ سفیر دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایبلیٹ سفیر موجود ہو۔ ایکویٹر کے قریب زمین زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جو آپ ایکویٹر سے دور ہوتے جاتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ پول کی طرف جاتے ہیں، تو زمین کیا ہوتی ہے کہ وہ سکڑنا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آغاز میں دیکھیں تو آغاز میں یوزلی، بلکہ ابھی تک بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ زمین گول ہے۔ کچھ لوگ زمین کو سفیر گردانتے تھے۔ انیکسیمینڈر نے کہا کہ زمین سلنڈریکل ہے۔ ارسطو اور کوپرنیکس تھے کہ جو زمین کو گیند کی طرح کا جسم قرار دیتے تھے۔ ابھی بھی جنرل اگر دیکھا جائے تو جنرل یہی کہا جاتا ہے کہ زمین گول ہے، لیکن جیوگرافی میں اگر آپ دیکھیں اور اس ٹائم کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زمین گول نہیں ہے، زمین کی جو شیپ ہے وہ جیوڈ ہے۔ اس کے علاوہ جیوڈ کے علاوہ ایبلیٹ سفیر کہا جاتا ہے۔ خط استوا پر 40,057 کلومیٹر اور قطبین مینس پولر ایریا پر 40,009 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ خط استوا اور پولر کے درمیان 48 کلومیٹر کا ڈفرینس آ جاتا ہے زمین میں۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے زمینی گولائی کے متعلق ثبوت، کہ جن لوگوں نے کہا زمین گول ہے انہوں نے کیوں کہا کہ زمین گول ہے۔
فرسٹ آف آل انہوں نے دیا دنیا کے گرد بحری سفر. یہ آپ کے سامنے ورلڈ میپ ہے. اگر آپ ورلڈ میپ کو دیکھیں تو ورلڈ میپ میں سمندر سارے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے کہا کہ زمین گول ہے، انہوں نے یہ چیز کہی کہ کسی بھی ایک جگہ سے سفر آپ شروع کریں گے نا، دوسری جگہ تک پہنچ جائیں گے سمندروں کے رستے سے ہوتے ہوئے. تو دیٹس وائی وہ یہ بات کہتے تھے کہ دنیا گول ہے. جو مین امپورٹنٹ ایک اور چیز انہوں نے بتائی، سرکولر ہوریزن، گول افق کا بتایا ہوا، کہ آپ زمین میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اب بلند چوٹی یا پہاڑ پر آپ پہ کھڑے ہیں نا تو آپ کو وہ چیزیں گول نظر آتی ہیں. تیسری جو چیز بتائی گئی بحری جہاز کے بارے میں بتایا گیا. اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں نا تو آپ کی نظروں سے ایک ہوائی جہاز بحری جہاز اگر اوجل ہو رہا ہے، آپ اس سے دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہیں، آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ وہ جہاز سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے. حالانکہ وہ ڈوبے گا تو نہیں نا، ڈوب تو نہیں رہا. کیوں نہیں ڈوب رہا؟ بیکاز وہ تو سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، لیکن وہ ہمیں سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ یہ چیز کہتے ہیں، یہ چیز تو صرف تب بھی ہو سکتی ہے جب ایک گول سفیر ہو. گول سفیر کے اندر انسان کو چیز ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے. دین یہ بتایا گیا سورج کا طلوع اور غروب، کہ اگر زمین پوری ہموار ہوتی تو سورج یا تو نکلا رہتا یا غروب رہتا. یعنی کہ اگر کچھ علاقوں میں سورج نکلا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ نکلا ہی رہے گا، غروب ہے تو غروب ہی نکلا رہے گا. اس کی اگزامپل وہ ایسے دیتے ہیں، آپ ایک ٹارچ لائٹ لیں، ٹارچ لائٹ کو آن کریں، اس کے آگے بک رکھیں، بک کا جو حصہ ٹارچ لائٹ کے سامنے ہے نا وہ روشن نظر آئے گا، جبکہ بیک سائڈ پہ دیکھیں، بیک سائڈ اندھیرا نظر آتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے تو سورج ایک جگہ سے نکل رہا ہے دوسری جگہ پر غروب ہو رہا ہے. دیٹس وائی چاروں طرف کیا ہے کہ آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے. اگر زمین بالکل سیدھی ہوتی تو زمین کے کچھ حصوں پر صرف دن رہتا اور زمین کے کچھ حصوں پر صرف رات رہتی. نیکسٹ ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے چاند گرہن کا، کہ چاند گرہن کے وقت زمین جو ہوتی ہے چاند اور سورج کے درمیان آ کر چاند پر اپنا سایہ ڈالتی ہے. یہ بھی کیا ہے کہ زمین کے گول ہونے کا ثبوت ہے. اگر زمین گول نہ ہوتی تو وہ آپ کو راؤنڈ شیپ میں یہ سورج اور چاند گرہن نہ نظر آتے. اس کے علاوہ ایک ایکسپیرینس دیا گیا ڈاکٹر اے آر ولس کا. ڈاکٹر اے آر ول کا جو ایکسپیرینس ہے، ڈاکٹر اے آر ولس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی یہ سمندر والے ایکسپیرینس سے میچ کرتا ہے، کہ اس نے زمین کے 3 حصوں پر کیا کیا تھا، کھدائی کر کے پول نصب کیے تھے. دوربین سے جب مشاہدہ کیا تھا تو پول کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے. دیکھیں اس نے ایک ریالٹی بیان کی تھی، اگر ایک سٹریٹ سرفیس پر آپ تینوں جگہ پر پول لگا دیں گے تو پول ایک ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی لائن میں ہے نا، پیچھے والے پول دونوں تو نہیں نظر آئیں گے. لیکن چونکہ زمین گول ہے تو دیٹس وائی اس نے کہا ایک پول زیادہ بڑا اور باقی دونوں پول چھوٹے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کچھ کانسیپٹس تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی زمین گول ہے، جو یہ پروف دیتے ہیں. لیکن ریسنٹ ٹائم میں ہم یہ کہتے ہیں زمین گول نہیں ہے، یا تو زمین جیوڈ ہے یا کیا ہے کہ زمین ابلیٹ سفیر ہے. اوکے انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے سائز اینڈ میئرمنٹ آف دی ارتھ، کہ زمین کا سائز اور میئرمنٹ کیا ہے، اور فردر باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.